بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ ہے عقیدہ توحید کے کوشچن آنسر ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا کوشچن ہے عقیدہ توحید کی وضاحت کریں۔ عقیدہ توحید ایمان باللہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے ماخوذ ہے جس کے لفظی معنی ہے مضبوط گرہ لگانا۔ عقیدہ سے مراد وہ خیالات و افکار ہیں جس پر انسان پختہ یقین رکھتا ہو، جو انسان کے کردار اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک جاننا اور ماننا۔ دین کی اصطلاح میں عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، نہ کبھی اس پر غنائیت آئے گی یعنی غنودگی۔ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اس کائنات کی ہر چیز کو پورے تناسب اور اس کے نظام کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ بنایا ہے جس کا علم پوری کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور سب کی سنتا ہے اور سب کو رزق پہنچاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، جس کی نظیر اور مثال کوئی نہیں۔ وہی مخلوق کے نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہی موت کے بعد دوبارہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے۔ وہ ذات صرف اور صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس عقیدے کو دل کے پختہ یقین کے ساتھ ماننا اور بوقت ضرورت اس کا زبان سے اظہار و اقرار کرنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ قرآن توحید کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن مجید میں جا بجا توحید کی تعلیم دی گئی ہے، خصوصاً سورہ اخلاص میں توحید نہایت ہی مطلب کو جامع انداز میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے جو اسی عقیدے کی عکاسی کرتا ہے اور توحید کو اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیاد اور اس کا پہلا رکن قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی تمام عبادات کا نچوڑ ہے جس کے بغیر نیکی قبول ہی نہیں کی جاتی۔ نیک اعمال چاہے پہاڑوں کے برابر ہوں، عقیدہ توحید کے بغیر بالکل غارت ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور عقیدہ توحید ہی تمام نبیوں کی عملی زندگی میں بنیادی اصول، رکن اور ستون کا درجہ رکھتا ہے۔ توحید ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا نقطہ آغاز تھا۔ یہ ہر ہی رسول نے ایک ہی کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالحہ پر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سورہ فاطر۔ توحید باری تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادات اور صفات کو اس طرح تسلیم کریں جیسا کہ وہ ہے۔ ہمیں اس کی ذات اور وجود پر کامل یقین ہو، گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ تنہا ہے۔ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ توحید پر ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت صرف ایک اللہ کا عاجز بندہ سمجھیں اور اپنی مرضی کو اس معبود حقیقی کی رضا میں سمو دیں اور ہر لمحہ اس کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہیں۔ توحید باری تعالیٰ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ عقیدہ توحید دل و دماغ میں سما جائے تو انسان کی شخصیت، سیرت اور کردار، اعمال اور اخلاق سنور جاتے ہیں اور وہ امر الہی پر کاربند رہتا ہے اور نواہی سے احتراز کرتا ہے۔ نواہی کہتے ہیں یعنی کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تو نواہی جس سے منع کیا گیا ہے اس سے احتراز کرتا ہے، اس سے رکتا ہے۔ انسان کے اندر پرہیزگاری، خودداری اور عزت نفس کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان عجز و انکسار، وسعت نظر ہو جاتا ہے اور تمام مخلوق سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں استقامت، بہادری، قناعت، بے نیازی، عزم و حوصلہ، صبر و توکل کی طاقت عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی مصیبتوں کا جواں مردی سے مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر پورا یقین ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا بلکہ نڈر اور بہادر ہو جاتا ہے۔ المختصر، اللہ پر یقین بھروسہ ایک انسان کی زندگی میں ایسے ہی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے کہ وہ انسان دنیا اور آخرت میں اعلیٰ درجات اور کمال سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ بقول شاعر، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نیکسٹ کویسچن ہے توحید کے تقاضے پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ تو توحید کے تقاضے جو ہیں
توحید صرف آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی ضمانت نہیں بلکہ دنیا کی فلاح و سعادت کا باعث بھی ہے۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بتاتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے کچھ اہم اور بنیادی تقاضے ہیں جن پر یقین رکھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے مثال ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بے مثال ذات ماننا توحید کا تقاضا ہے۔ اللہ کی رضا، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی رضا جوئی کی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جائے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں دنیاوی غرض، نمود و نمائش، طلب شہرت یا معاوضہ نہ ہو، دکھاوے سے بچا جائے۔ اللہ کی عبادت کرنا، تمام اعمال و حرکات جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں ان کو اللہ ہی کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ ہی سے مدد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، سجدہ اسی کو کیا جائے، نظریں اسی سے، منتیں اسی سے مانی جائیں، دعائیں و مناجات اسی سے کی جائیں، پناہ اسی سے مانگی جائے، غیبی امداد کے لیے صرف اور صرف اسی کو پکارا جائے۔ تمام جذبات اور احساسات اللہ ہی کے لیے ہو، تمام جذبات اور احساسات اللہ ہی کے لیے مخصوص کیے جائیں جن میں عبادت کی روح پائی جاتی ہے، جیسے حمد و شکر، امید اور توکل، خوف و تقوی اور حقیقی محبت اور عقیدت و خشیت و خشوع و خضوع وغیرہ۔ تمام جذبات اور احساسات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونے چاہیے۔ حقیقی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا، پوری کائنات کا حقیقی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے۔ حکم دینے اور منع کرنے کا حق صرف اسی کو ہے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ حقیقی شارع اور قانون ساز بھی صرف وہی ہے۔ مخلوق کی زندگی کا قانون متعین کرنے، اسے معاف کرنے، سزا دینے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کی بھیجی ہوئی تمام ہدایات پر عمل۔ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات اور امر نواہی کے مطابق اس دنیا کی زندگی بسر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کی ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا۔ اللہ کی صفات مندرجہ ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی کہ غیر فانی ہے۔ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ سننے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں۔ ان تمام صفات پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ یہ تمام کے تمام توحید کے بنیادی تقاضے ہیں جو کہ بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار اللہ پر ایمان نہ رکھنے کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ سارے تقاضے عقیدہ توحید کی اصل ہیں اور عقیدہ توحید کے اصل معنی میں شامل بھی ہوتے ہیں، اور کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس عقیدہ توحید پر پورے مفہوم کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ تو جناب یہ ہو گئے دونوں لانگ کوسچن۔ اب ہم اس کے دیکھتے ہیں شارٹ کوسچن کہ شارٹ کوسچن کون کون سے ہیں، اور پھر اس کے بعد MCQs چیک کرتے ہیں۔ شارٹ کوسچن آنسر دیکھتے ہیں۔ شارٹ کوسچن پہلا کوسچن ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان لغت میں تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں۔ ایمان کا دوسرا لغوی معنی ہے امن دینا۔ چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کو اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اس اصطلاح میں ایمان کے معنی ہیں سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کر لیں جو ضروریات دین سے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، اور عبد بندے کو کہتے ہیں، اور معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے ذریعے معبود اور بندے میں تعلق پیدا ہوتا ہے۔ عبادات اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی اور محتاجی کے اظہار کا نام ہے۔ اصطلاح شریعت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے احکام کی بجا آوری کو عبادت کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ ہے، عقیدت توحید کے اثرات پر نوٹ تحریر کریں۔ توحید پر یقین رکھنے والا خوددار اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے، باقی سب میرے جیسے انسان ضعیف، کمزور اور بے بس ہیں، اس لیے اس کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ عقیدہ توحید سے تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ توحید کا پرستہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس رحمان اور رحیم پر ایمان رکھتا ہے۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ یہ 4 پوائنٹس جو ہیں میں نے پڑھے ہیں، جو آپ دیکھ لیں، اس میں سے آپ شارٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔
کوشچن نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی و ابدی ہے، وضاحت کریں۔ ازل کا مطلب ہوتا ہے شروع سے، یعنی جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تھا، اور ابد کا مطلب ہے آخر تک، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ ہی ہوگا۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 3۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا اور وہ موجود تھا، اور جو کچھ آخر میں نہیں ہوگا مگر وہ موجود ہوگا، یعنی کچھ بھی آخر میں نہیں بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور تا ابد رہے گا، کسی نے اسے پیدا نہیں کیا۔ کوشچن نمبر 5 ہے توحید کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ سے۔ توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کی وحدانیت کو ماننا، یعنی اللہ عز و جل ایک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں، یہ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسما میں، نہ افعال کاموں میں، اور نہ ہی احکامات میں۔ تو یہ ہے توحید کا مطلب۔ تو توحید کے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے MCQs دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے توحید کے لفظی معنی ہیں آپشن الف ایک ماننا، دوسرا ہے ایک مسلمان کو پہلے، اس کا بھی آپشن الف ہے، عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے، جیم آپشن ہے ایمان و عمل صالحہ پہ۔ تو جناب یہ ہوا عقیدہ توحید والے چیپٹر کا لیکچر کمپلیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔